کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ بہرام کی گرجدار آواز پر مہرما کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ مہرما کے گلے میں گلٹی بن کر مدھوم ہوئی۔ وہ اپنی دونوں آنکھیں بند کرتی پیچھے کی طرف مڑی تو نظر پولیس کی وردی پہنے ڈی ایس پی بہرام خان پر پڑی تھی، جو کڑے تیوروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ وہ بھائی، ہم باہر۔ عثمان ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ مہرما نے اس کی پیٹ میں کوہنی ماری، جس سے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کہیں بھی نہیں گئے تھے، ہم تو بس لان میں ٹہلتے ٹہلتے باہر چلے گئے تھے۔ عثمان نے منہ کھولا ہی تھا کہ مہرما فوراً بولی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں عثمان کو خاموش رہنے کی تلقین کر رہی تھی کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ عثمان جب بھی منہ کھولتا تھا وہ دونوں ڈی ایس پی بہرام خان کی غصے کے عتاب کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ پولیس والی لاٹھی تو نیچے رکھ دیں۔ معصومانہ آواز بہرام کے کانوں میں پڑی، مگر اس کا غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ جس انداز میں اس نے مہرما کو دیکھا تھا، مہرما کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں پر بہرام کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ وہ میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ بلا وجہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس نے بونگا سا جواب دیا۔ دوبارہ تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو اسی لاٹھی سے تمہاری پٹائی کر دوں گا۔ مہرما اور عثمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر آپ نے ہمیں ہاتھ بھی لگایا تو میں پولیس اسٹیشن میں جا کر آپ کے خلاف رپورٹ درج کروں گی، وہ انگلی اٹھائے سے دھمکی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میرے ہی پولیس اسٹیشن میں آنا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ قریبی عثمان خاموشی سے کھڑا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زبان کھولے اور پھر سے کوئی کانڈ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی تیز زبان کی وجہ سے وہ دونوں پھنستے پھنستے بچے تھے۔ جب بھی وہ بولنے کے لیے منہ کھولتا تھا، مہرما اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی تھی۔ وہ درد سے کراہ کر رہ جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم لوگ رات کے اس پہر کہاں سے آ رہے ہو؟ بہرام نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ ہم تو یوں ہی حویلی کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے، مہرما دانتوں کی نمائش کرتی بولی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں، سچ سچ بتاؤ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ وہ اپنی اسٹک کو اپنے ہاتھوں پر ہلکا ہلکا مارتا بولا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ایک بات؟ ہم یہیں تھے، کہیں نہیں گئے تھے، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولتی اندر کی جانب بڑھتی۔ اس سے پہلے بہرام نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اچھا، مجھے پھر نظر کیوں نہیں آئے تم لوگ دونوں؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے وہیں پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوں۔ بہرام کی بات پر دونوں کے منہ کھل گئے تھے۔ لیکن ہمیں تو لگا تھا آپ کشمیر چلے گئے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا اور خوف سے تھوک نکلا تھا۔ ادھر ان لوگوں کو محترم کے کشمیر جانے کی خبر ملی تھی، اور ادھر ان دونوں نے کار ریسنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ گاڑی کھائی میں گر چکی تھی اور وہ دونوں پیدل گھر واپس آئے تھے۔ ابھی تو گھر والوں کو اور خاص طور پر ڈی ایس پی صاحب کو گاڑی کی درگت کے بارے میں بھی بتانا تھا، لیکن کیسے، کون اور کب، یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ ہم لوگوں پر بلا وجہ شک کر رہے ہیں، جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ کیوں ہمیں اس سے پہلے؟ مہرما اپنی بات مکمل کرتی گیٹ سے ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ سر، ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا ہے، ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، ایمرجنسی میں آپ کو جائے وقوع پر بلایا گیا ہے۔ کانسٹیبل کی بات پر مہرما کو چکر آنے لگے تھے، اور عثمان تو ڈر و خوف سے باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب کمرے میں جا کر مجھے ریسٹ کرنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ ڈی ایس پی بہرام نے اس کی بازو غصے سے پکڑی اور اسے کھینچ کر دوبارہ سے اپنے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت تک تم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، وہ غصے سے مہرما کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ یا میرے اللہ، اتنی سختی تو مجھ پر میرا باپ نہیں کرتا جتنی سختی آپ مجھ معصوم انسان پر کر رہے ہیں۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ وہ کانسٹیبل کی طرف بڑھا۔ سر، اصل میں تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گاڑی کھائی میں گری ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے، کانسٹیبل ندیم بولا۔ واٹ؟ کتنے لوگ تھے؟ بہرام کی گرجدار آواز پر عثمان سہم کر رہ گیا۔ جی، گاڑی میں لوگ نہیں تھے، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی، ندیم بولا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر تفتیش کرتا ہوں، تم لوگ بے فکر ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ مہرما نے خوف سے عثمان کی طرف دیکھا تھا۔ اب یہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا ہے،
ابھی اور اسی وقت ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مہرما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہم کہاں پر جائیں گے؟ عثمان چیختے ہوئے بولا۔ ہم پرانی حویلی دادی جان کے پاس جائیں گے، صرف وہی ہے جو ہم دونوں کو بچا سکتی ہیں۔ مہرما تھوک نکلتی ہوئی بولی، تمہیں لگتا ہے جب دادی جان کو حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تمہاری سائڈ لیں گی؟ عثمان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ فی الحال ان چیزوں کو چھوڑو اور جلدی سے نکلو۔ مہرما ادھر ادھر چکر لگاتی بولی، لیکن ہم جائیں گے کیسے؟ گاڑی تو کھائی میں گر گئی ہے۔ ایک نیا مسئلہ درپیش آ گیا تھا۔ شرفو چاچا کس لیے ہے؟ وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ اپنی الماری سے 1000 کا موڑا ہوا نوٹ نکالا۔ شرفو کاکا، خدا کا واسطہ ہے مجھے دادی جان کے پاس لے جاؤ، دادی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ منٹوں میں ہی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئی تھی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، یہ تم کیا بول رہا ہے؟ وہ خود حیران تھا کہ اچھی خاصی دادی جان کو کیا ہو گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مجھے یاد کر رہی ہیں، مجھے ہر حال میں ان کے پاس پہنچنا ہوگا۔ شرفو کاکا، صرف تم ہی ہو جو رات کے اس پہر مجھے وہاں پرانی حویلی تک پہنچا سکتے ہو۔ وہ اب باقاعدہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے بولی، میں ابھی بہرام بابا کو خبر کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے فون پر نمبر ڈائل کرتا بولا، نہیں، فی الحال ان کو کچھ بھی نہ بتائیں، وہ اس وقت اپنے کیس میں مصروف ہیں۔ جب وہ کیس سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ انہیں حقیقت بتا دیجیے گا۔ پہلے آپ مجھے اور عثمان کو دادی کے پاس لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ملنے سے پہلے ہی ان کی سانسیں بند ہو جائیں اور آپ کی وجہ سے ہم اپنی دادی کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر پائیں۔ وہ ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتی بولی، نہیں بی بی جی، ایسا نہیں ہوگا، میں تم کو آدھے گھنٹے میں تمہاری دادی کے گھر پہنچا دے گا، تم فکر نہ کرو بی بی جی۔ یہ سن کر عثمان کو دیکھتی وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ عثمان نے بھی ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شرفو کاکا، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس نے عثمان کو فوراً دوسری گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا جو کہ تایا جان کی تھی۔ کالے رنگ کی گاڑی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کون لے کر گیا ہے، ابھی 2 گھنٹے پہلے تو وہ یہیں پر ہی کھڑا تھا، اب کدھر گیا؟ شرفو نے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ اس کے بالوں میں ہی پھنس گئے تھے۔ بعد میں اس بارے میں سوچ لیجیے گا شرفو کاکا، فی الحال دادی جان کے بارے میں سوچیں اور جلدی کریں، ہو سکتا ہے کہ گاڑی بہرام لالا لے کر گئے ہوں۔ یہ سن کر اس نے چٹکی بجائی تھی، ہاں بی بی صاحبہ، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، میرے پاس تو اتنا دماغ ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شرفو کاکا ہمیشہ کام آتے ہیں۔ عثمان فرنٹ سیٹ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شرفو، کیا تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل دو گی؟ وہ جانتی تھی اگلے 15 منٹ میں شرفو کے موبائل پر کال آئے گی اور وہ ظالم جلاد سب سے پہلے ان لوگوں کو گھر میں قید کرنے کا حکم دے گا۔ ادھر اس نے شرفو سے موبائل لے کر سائلنٹ پر لگایا تھا اور ادھر بہرام صاحب کی کال آنے لگی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ارے ایسے کیسے بہرام صاحب، اتنی آسانی سے نہیں، اس بار آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، ہم آپ کے ہاتھ نہیں آنے والے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی بولی، بی بی صاحبہ، اگر تم نے اپنا کام ختم کر لیا تو ہم کو موبائل دے دو، میں نے اپنا بیگم کو کال کرنا ہے۔ شرفو بولا، ہاں شرفو کاکا، آپ ہمیں دادی جان کے گھر تو پہنچا دیں، تب تک آپ کا موبائل بھی فری ہو جائے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر وہاں سے مہرما نے بہرام خان کا نمبر بلاک کر دیا تھا اور کال ہسٹری سے اس کی کال بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ شرفو نے موبائل لیا اور اپنی بیگم کو کال ملا لی۔ وہ ان کے سامنے ہی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا اور بچوں کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں کان لپیٹ کر اپنے اپنے موبائلوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن مہرما کی نظریں بار بار شرفو کے موبائل کی طرف اٹھتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو اس کے پاس بہرام کا دوسرا نمبر موجود ہو۔ مگر اگلے آدھے گھنٹے تک اسے کوئی بھی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں خیریت کے ساتھ پرانی حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ نئی حویلی میں ان دونوں کی اماں ابا اطمینان سے اپنے کمروں میں لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی بولی، مجھے بھی دادی سے ملنا ہے۔ شرفو اندر کی طرف جانے لگا تو مہرما فوراً اس کے سامنے آئی، ارے نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی جویریہ کی کال آئی تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ دادی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، اب جب دوبارہ خراب ہوگی تو آپ ملنے کے لیے آ جانا۔
शरफू इसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था, मगर कुछ भी कहे बगैर वहां से पलट गया था। वो दोनों छोटे बच्चों की तरह उछलते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए थे। रात के इस पहर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवेरिया ने इनको तिरछी नजरों से देखा था। वो इस वक्त किचन से फ्रूट चाट उठाकर बाहर निकल रही थी। दूसरी तरफ जवेरिया को देखकर उस्मान का चेहरा खिल उठा था। इसकी आंखों में मोहब्बत के दिए चमकने लगे और इसके वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जवेरिया ने इसको इंतहाई गुस्से से घूरा था, मगर उस्मान साहब को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही ध्यान में मगन इसको देखे जा रहा था। मेहरमा ने जब गुस्से से इसके पाँव पर अपना पाँव मारा तो वो होश की दुनिया में आया और सुटपटा कर अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा था। ये ठरकपन हवेली की औरतों की बजाय कहीं और जाकर झाड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो इसको खूनख्वार निगाहों से घूरते हुए बोली तो निगाहें इसके हाथ में मौजूद खाने पर मरकूज कर गया था। जवेरिया ने भी इस पर नापसंदीदा सी निगाह डाली थी और अपने कमरे में चली गई थी। इसे उस्मान की इन्हीं हरकतों से ही मसला था, वरना तो वो अच्छा खासा हैंडसम शख्स था। अब क्या करना है? उस्मान ने मुंह बनाते हुए दरियाफ्त किया। अब करना यह है कि दादी जान के चरणों में जाकर बैठना है। पहले इनके चरणों में अपना पैगाम देना है और फिर इसके बाद इनसे मदद मांगनी है। वो दोनों इजाजत लिए बगैर ही कमरे के अंदर दाखिल हुए थे। रशीदा बेगम ने जब रात के इस पहर अपने शैतान पोते पोती को अपने कमरे में देखा तो इनको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। दादी जान, मेरी प्यारी दादी जान, ये कहकर वो दोनों इनके कदमों में जाकर बैठ गए थे। दोनों ने एक एक पाँव पकड़कर दोबारा शुरू कर दिया था। दादी ने अपने पाँव पीछे खींचने चाहे तो उन्होंने दोबारा से पाँव आगे खींच लिया था। अरे दादी जान, आप हमें अपनी खिदमत करने दें। जब भी हम आपकी खिदमत करने के लिए आपके पास आते हैं, आप इसी तरह ही हम लोगों को धुतकार देती हैं। मेहरमा बड़े लाड से बोलती इनका पैर दबाने लगी, जबकि मेहरमा की देखा देखी उस्मान ने भी दादी जान का दूसरा पैर पकड़ लिया था। इन दोनों की आंखों में शरारत के साथ साथ खौफ भी था। तुम लोग बगैर किसी वजह के तो मेरी खिदमत नहीं करते। जब भी तुम लोग मेरी खिदमत करने के लिए आते हो, तुम लोगों का ही इसमें कोई ना कोई मफाद जरूर होता है। रशीदा बेगम इनकी रग रग से वाकिफ थी। आपने क्या हमें इतना मतलब ही समझा हुआ है? उस्मान के लहजे में बेयकीनी थी। बस ज्यादा ड्रामे लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सगी दादी जान है और इनको हमारी करतूतों के बारे में पता है। वो इसके कानों में घुसती हुई इसको याद करवाते हुए बोली थी तो वो ओ की सूरत में अपने होंठ घुमाता हुआ फिर से दादी जान के पाँव दबाने में मसरूफ हो गया था। अपने ध्यान में वो इतना मगन था कि वो ये भूल ही गया था कि वो दादी जान के पाँव में कोई सीमेंट की ईंट नहीं है। अचानक ही दादी जान के पाँव से कड़क की आवाज आई और इनकी चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही उस्मान ने इनका पाँव छोड़ दिया था। मैं तुझे जान से मार दूंगी, उठ जा यहाँ से बेगैरत, नालायक, नहजार। तो किसी काम का नहीं है, हर बार ही कोई ना कोई काम बिगाड़ देता है। वो दर्द से दोहरी होती चीखी थी। अरे दादी जान, क्या हो गया है? उस्मान इनकी तरफ बढ़ा। खबरदार, दूर रहो, मैं तुझे जान से मार दूंगी, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। वो चीखते चिल्लाते हुए बोली थी। प्लीज दादी जान, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसने दादी के पाँव को हाथ लगाना चाहा तो उन्होंने चीखते हुए अपने दोनों पाँव ही पीछे खींच लिए थे। अब वो दोनों इनके पास जाकर बैठ गए थे। प्लीज दादी जान, हमारी मदद करें, हमसे एक छोटा सा नुकसान हो गया है। मेहरमा रोनी सूरत बनाती बोली। क्या मतलब है तुम्हारा, और कौन सा नुकसान हुआ है? वो परेशान होती बोली। वो असल में हमने डीएसपी साहब की 1 करोड़ की गाड़ी खाई में गिरा दी है, लेकिन दादी जान इसमें हमारी कोई गलती शामिल नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए, हम लोग जिंदा बच गए हैं। मेहरमा दांतों की नुमाइश करती बोली। मुझे दुख ही इस चीज का है, कम से कम वो गाड़ी 1 करोड़ की थी, तुम लोगों को तो कोई 20 रुपए में भी नहीं लेगा। वो तंज करती बोली तो इनकी बात पर दोनों के मुंह बन गए थे। अब ऐसी बात करके हमारी बेइज्जती तो ना करें दादी जान, माशरे में हमारी बड़ी डिमांड है। उस्मान ने अपने कॉलर खड़े करते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा था। वो इस वक्त दादी जान को बहुत जहर लग रहा था, क्योंकि इसने दादी जान के पाँव को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया था। इनको अपने पाँव की हड्डी में शदीद तकलीफ हो रही थी और इसी तकलीफ की वजह से उन्होंने अपना जूता उठाया और उस्मान को दे मारा। जूता इसके सर पर जा लगा था। दादी जान की नजर बिलाशबा कमजोर थी, मगर इनका निशाना बहुत ही पक्का था। अब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं 1 करोड़ तुम लोगों के हाथ में रख दूं? वो गुस्से से इनसे दूर होती बोली। नहीं दादी जान, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, बस आप हमें इस जलाद से बचा लें। प्लीज दादी, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे।
बस आप हमें बचा लें। मेहरमा मिन्नत पर उतर आई। तुम लोगों को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वो कहती है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुम लोग यहाँ पर ना आते और अपने बड़े भाई के सामने मुँह कर जाते तो कोई भी तुम लोगों को ना पकड़ पाता। अब चूंकि तुम लोग यहाँ पर भाग कर आगे हो तो बहराम को यकीन हो गया होगा ये काले कर तुम लोगों के ही हैं। वो दो टोक अंदाज अपनाती बोली, दादी उन्होंने घर में हर जगह पर ही कैमरे लगाए हुए हैं। हम गाड़ी लेकर हवेली से बाहर निकल रहे थे तो वहां पर भी कैमरा लगा हुआ था। ये कहकर इसने उस्मान से निगाहें चुराई थी, क्योंकि उस्मान ने इसे पहले ही खबरदार किया था कि ये सारी चेकिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर लेना। मगर इसे तो रेसिंग का इतना शौक चढ़ा हुआ था कि इसने चेकिंग करना गवारा ही नहीं किया था। अब बस चुप कर जाओ, जो होना था वो हो गया है। वो बेड का सहारा लेते खड़ी होती बोली, तो क्या आप हमारी मदद कर रही हैं? वो खुश होती बोली, बिल्कुल भी नहीं। इस सिलसिले में मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अपने अपने घरों में जाओ और अपने अपने माँ बाप को जाकर अपने इस जुर्म का हिसाब दो। दादी जान गुस्से से बोली, आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं दादी जान? मत भूले वो वक्त जब हमने आपका साथ दिया था। मेहरमा पहलू बदल कर रह गई और उस्मान का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा था। वक्त मुझे कभी भूल भी नहीं सकता। तुम नालायकों की वजह से मैं तुम्हारे दादा जान से लड़ती रही। अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चंद साल पहले भी बुढ़ापे की उम्र में आकर भी मैं तुम लोगों की वजह से इन पर शक करती रही थी। ये सुनकर इन लोगों के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। दरअसल दादा जान ने 3 साल पहले एक पार्क में बैठी बुढ़ी से बात कर ली थी और इस चीज का उस्मान और मेहरमा ने पतंगड़ बना लिया था। दादी जान को उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि वो इस उम्र में रोने लगी थी और अपने शोहर के साथ शिकवे शिकायत करने लगी थी। मुझे बताएं, मुझ में क्या कमी रह गई थी? जब उस्मान और मेहरमा ने ये सुना तो इनके लिए हंसी दबाना बहुत मुश्किल हो गया था। काफी दिनों तक घर में लड़ाई चलती रही थी। फिर दादा जान ने बड़ी मुश्किल से दादी जान को मनाया था और इन्हें कहा था, तो मेरी नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत हो। इस तरह की बातें करके उन्होंने दादी जान को दोबारा से शीशे में उतारा था और फिर दादी जान पर भी ये राज़गार आश्कार हो गया था कि इनके पोते और पोती ने इन्हें उल्लू बनाया है और इनके जज्बात के साथ खेलकर इनका मजाक बनाया है। इन दोनों की इस हरकत पर बहराम भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। वो तो वैसे भी इनसे अक्सर नाराज ही रहता था। वो तो कभी भी इनकी किसी भी बात से खुश नहीं होता था और ये कहना मेहरमा साहिबा का था, तो क्या जरूरत होती है इसकी मर्जी के काम करने की, जब आखिर में इसने इन लोगों को जलील ही करना होता था। बिलाखिर दादी जान ने इनकी मदद करने का फैसला कर लिया था और इत्मीनान से इनके कम्बल में घुसकर बैठे हुए थे और इनसे बचपन के किस्से सुन रहे थे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दस्तक का अंदाज बता रहा था कि दुश्मन यहाँ पर पहुंच चुका है। मेहरमा कंबल के अंदर घुस गई थी। उस्मान ने भी ऐसे ही किया था। इनके मखसूस खराटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। दादी जान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। असल में दादी जान को रात के वक्त नींद नहीं आती थी। इनके कमरे की लाइट जलती ही रहती थी। सुबह फजर की नमाज के बाद वो सोती थी। यही वजह थी इन दोनों को दादी के पास पनाह मिल गई थी। दूसरी तरफ बहराम भी जब हवेली के अंदर दाखिल हुआ था तो जवेरिया किचन का दूसरा चक्कर लगा रही थी। वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ थी। रात गए तक वो खाती रहती थी। वो दोनों शैतान कहाँ पर है? क्या वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए हैं? बहराम गुस्से से धाड़ा था। इसकी धाड़ पर कंबल में घुसे हुए मेहरमा और उस्मान के खराटे बंद हो गए थे। इनका सांस खुश्क होने लगा। उन्होंने फिर से कुछ गलत किया है? दादी जान अनजान बनती बोली थी। इनको तो मैं जान से मार दूंगा। वो पुलिस वाली लाठी अपने बाएं हाथ में मारता हुआ गुस्से से बोला। वो यहाँ नहीं है मियाँ, सुबह आना। दादी जान झूठ बोल गई। दादी जान इनको मेरे हवाले कर दे। इनके झूठ पर वो लब भेज किया। अरे क्या तुमने इनको टाफियां समझ लिया जो मैं इन्हें तुम्हें दे दूं? मेरे मासूम बच्चे सो रहे हैं, इनको नींद पूरी करने दो। उन्होंने प्यार से कंबल के अंदर मौजूद उस्मान के बालों में हाथ फेरा था। बहराम का बस नहीं चल रहा था, इसके बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचना शुरू कर दे, जिसने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया था। आपको अंदाजा भी है कि इन लोगों ने क्या किया है? वो अब भी गुस्से से बोला। अरे जो भी कहना है सुबह कहना। अभी मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ और आराम करने लगी हूँ। तुम भी जाओ और अपने घर जाकर सो जाओ। इतना ज्यादा गुस्सा मत किया करो, वरना भरी जवानी में ही तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। तुम्हारे दादा जान की तरह 30 साल की उम्र में ही सर के बीचों बीच गोल दायरा बन जाएगा। ये सुनकर मेहरमा बेसाख्ता हंसी थी और फिर याद आने पर इसे जल्दी से अपने लबों पर हाथ रख दिया था। अरे तुम तो इतनी जल्दी उठ गई? वो दांत पीसते मेहरमा को देखकर बोला।
مجھے لگ رہا ہے میں ابھی بھی نیند میں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کروٹ بدلی اور سر پر کمبل تان کر دوبارہ سے سوتی بن گئی تھی۔ اس کو بولنے کی عادت ہے، تمہیں تو پتہ ہے، دادی جان بڑے پیار سے بولی۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے دادی جان کہ آپ ان دونوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس بار ان دونوں کو میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ان سے حساب تو میں لے کر رہوں گا، پر کب تک یہ دونوں آپ کے پاس ہی رہیں گے؟ وہ غصے سے کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جتنی تیزی سے وہ آیا تھا اتنی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ان دونوں نے اپنے سر کے اوپر سے کمبل اتارا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ دادی جان، آپ کا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے، وہ خوش ہوتی بولی۔ میرے اس کے علاوہ بھی تم لوگوں پر بہت سے احسانات ہیں۔ خیر ساری باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ یہ سنیپ چیٹ کی آئی ڈی کیسے بناتے ہیں؟ اور ہاں، مجھے انسٹاگرام کی آئی ڈی بھی بنا کر دو، مجھے بھی ریلز دیکھنی ہے، اور تم لوگ مجھے اپلوڈنگ کرنا بھی سکھا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بتانا کہ تم لوگ وہ ولاگز اور وہ ویڈیوز کیسے بناتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کروشیا کے کام کی ویڈیو بنا کر ایک یوٹیوب چینل پر لگاؤں۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی دل فریب انداز میں مسکرا دیے تھے۔ ارے دادی جان، آپ صرف حکم کیا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا کام ہوتا ہے۔ وہ فوراً راضی ہو گئے تھے۔ اس بنٹو کو میں نے کہا تھا تو کمینہ آگے سے مجھے کہتا ہے اس کام کے پیسے لگیں گے، مجھ سے 10,000 مانگ رہا تھا، میں اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ وہ دونوں بھی پیسے مانگنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر یہ سن کر ان دونوں نے اپنے منہ بند کر دیے تھے اور خاموشی سے لب بھیج کر دادی جان کو سکھانے لگے تھے۔ اگر بنٹو نے پہلے ان سے پیسے نہ مانگے ہوتے تو ابھی وہ پیسے مانگ لیتے۔ شکر تھا کہ بنٹو نے ان لوگوں کو بچا لیا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ دادی جان کو سمجھاتے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی گہری نیند سو گئے تھے۔ مہرما کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو بازوؤں میں اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی اور پھر دوبارہ سے سو گئی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، جب ایک بار وہ سو جائے تو اسے اٹھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس کے وجود کو ایک دم سے ہی جھٹکا لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے صرف تھوڑی سی ہی آنکھیں کھولی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوئی اور رد عمل نہیں دکھایا تھا۔ بہرام نے اس چھوٹی سی لڑکی کو احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خونخوار نظروں سے عثمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں بھی اٹھا کر گاڑی میں بٹھانا پڑے گا؟ وہ عثمان کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی کیا کریں۔ وہ بڑبڑاتا بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نے مجھے ایسا ویسا سمجھ لیا ہے؟ وہ غصے سے دانت پیستے بولا تھا۔ ارے لالا بالکل بھی نہیں، آپ کو ایسا ویسا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ آپ تو ظالم ہو اور جلاد کے نام سے مشہور ہو۔ آپ تو ایک ایسے انسان ہو جس کے پاس دل ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس دل نہ ہو ان کی کوئی پریم کہانی نہیں ہوتی ہے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بہرام کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، جو اسے نظروں سے سالم نگلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ بس زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاموشی سے یہاں پر بیٹھو، وہ عثمان کو حکم دیتا بولا۔ دادی جان کو اپنے بڑے بیٹے کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی کہ یہ خان صاحب کا حکم تھے کہ ان دونوں کو حویلی میں واپس بھیجا جائے۔ اس وجہ سے دادی جان نے ان کو خان حویلی میں واپس بھیج دیا تھا۔ دونوں کٹہرے میں کھڑے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ رات کے 11 بجے تم لوگ گاڑی لے کر کہاں پر گئے تھے؟ جب میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ 9 بجے کے بعد کوئی بھی حویلی سے باہر قدم نہیں نکالے گا تو پھر کیوں گئے تھے تم لوگ باہر؟ ڈی ایس پی بہرام خان غصے سے بولا۔ آپ نے یہ سب کچھ لڑکیوں کے لیے کہا ہوا ہے، میں تو ایک لڑکا ہوں۔ عثمان کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تو پھر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر کیوں لے کر گئے تھے؟ تمہیں میں اسی وجہ سے اجازت نہیں دیتا کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم نے اس شیطان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ایک تو میں تم لوگوں کی دوستی سے تنگ آ گیا ہوں، ہر روز تم لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مگر مجال ہے جب تم لوگوں کی دوستی میں ذرا برابر بھی کوئی کمی پیشی واقع ہو۔ خان صاحب بولے۔ اسی کو تو کہتے ہیں پکی یاری۔ اپنے باپ کی بات پر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی۔ دوسری طرف بہرام کا بس نہیں چلا تو وہ اس کے سارے دانتوں کو ہتھوڑی کی مدد سے توڑ ڈالے۔ پہلے مجھے سچ سچ بتاؤ، اگر تم لوگوں نے میری ساری باتوں کا صحیح جواب دیا تو میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں میں تم لوگوں کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے تھوک نکلا تھا۔ عثمان نے بولنے کی کوشش کی تو مہرما نے اس کے پیٹ میں کونی مار کر اس کو دوبارہ سے چپ کروا دیا تھا۔ میں آپ کے سارے سوالات کے جواب دوں گی بابا، اور معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی بولی تھی۔ نہیں، تم باتوں کو گھما دیتی ہو، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بابا؟ وہ منہ بسورتی بولی۔ میں عثمان سے پوچھوں گا۔ عثمان اس معاملے میں حد سے زیادہ معصوم تھا اور تھوڑا بے وقوف بھی تھا۔
وہ جلد بازی میں آ کر سچ بھی بول جاتا تھا، اسی وجہ سے وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ سب کو مجھ پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ اس نے اپنے آقا جان اور باپ کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تم پر واقعی میں ایک رتی برابر بھی یقین نہیں ہے۔ چلو عثمان، مجھے بتاؤ، رات کے اس پہر تم لوگ کہاں پر گئے تھے جو تم لوگوں کو گاڑی ساتھ لے جانے کی ضرورت پڑی تھی؟ وہ عثمان سے بولے، یہی مارکیٹ میں گئے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہاں پر جانا ہے؟ تائی جان سے اپنے بیٹے کی عزت افزائی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی میدان میں آ گئی تھی۔ اگر یہ لوگ قریب ہی مارکیٹ میں گئے تھے تو گاڑی یہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کھائی میں کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ ذرا۔ آغا جان غصے سے بولے، کیا پتا گاڑی میں کوئی جن آ گیا ہو۔ تائی جان ڈرتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے بیگم، اب تم اس طرح کی جنات کی باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرنا۔ تائی جان جنات پر کچھ زیادہ ہی یقین رکھتی تھی، اور اگر کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا تو فوراً سے کہہ دیتی یہ کسی جن نے ہی کیا ہوگا، اور ابھی بھی وہ ایسے ہی کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر آغا جان نے ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ ہم لوگ باہر لانگ ڈرائیو پر گئے تھے۔ مہرمات جلدی سے بولی، واہ کیا بات ہے، یہ تو ہو گیا بہانہ۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، بلکہ جو نقصان ہوا اس کے بدلے تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا۔ آغا جان غصے سے بولے، وہ اصل میں ہم لوگوں نے ریسنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور ہم لوگ ریس لگانے کے لیے گئے تھے۔ عثمان تیزی میں بول گیا کیونکہ اب اس سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مہرمان اس کو خونخوار نگاہوں سے گھورا، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ کس کے ساتھ ریس لگائی تھی تم نے؟ بہرام غصے سے چلاتے ہوئے بولا، تم چپ کر جاؤ، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں نا۔ آغا جان نے اسے ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کس سے ریس لگانے گئے تھے؟ آغا جان نے سوال کیا۔ وہ چودھری کے بیٹی کے ساتھ ریس لگائی تھی۔ عثمان سر جھکائے بولا تھا، کیا اس کو پتا ہے کہ تم حویلی کی عورت اپنے ساتھ لے کر گئے تھے؟ آغا جان سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بولے، نہیں، اس نے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے چھپایا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ عثمان نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا۔ مہرمہ یہ سن کر فخر سے اپنا سر اونچا کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ جی تایا جان، اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں، آپ کو پتا ہے میں لڑکوں کی طرح آواز بھی نکال لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جو آواز نکالی، اسے سن کر وہاں پر موجود سب لوگوں کی ہنسی نکل گئی تھی۔ مہرمہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ بیزار ہوئی تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا سب لوگ اس کی تعریف کریں گے، مگر یہاں پر تو اس کا موئے ہو گیا تھا۔ پہلے تم لوگوں نے ہم لوگوں کی اجازت کے بغیر ریسنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا اور پھر 1 کروڑ کی گاڑی کھائی میں پھینک دی۔ اب تم لوگوں کو سزا ملے گی۔ میں تمہارا دبئی کا ویزا کروا رہا ہوں تو وہاں پر اپنے بھائی کے پاس جاؤ گے، اور دبئی میں جو ہمارا بزنس ہے تم اس میں دلچسپی لوگے، اور مہرمہ تم، جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی میں میری شادی کریں گے؟ اس کی ماں نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کی وجہ سے ان کو ہر جگہ پر ہی ذلیل ہونا پڑتا تھا، جو سوچے سمجھے بغیر ہی بولتی تھی۔ بہرام بھی حیران ہو گیا تھا۔ پھر جب آغا جان نے اسے بتایا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ انہی کے بیٹے ڈی ایس پی بہرام خان سے ہونے جا رہی ہے تو اس کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن میں لائی تھی۔ نہیں آغا جان، میں اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، ایسا ہو چکا تھا۔ اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اگلے چند ہی دنوں میں ان دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ صرف یہی ہی نہیں ہوا تھا، ان لوگوں کو حویلی سے نکال دیا تھا اور بہرام کو ہدایت کی تھی کہ اپنی بیوی کو لے جا کر سرکاری بنگلے میں رہے۔ شادی کی پہلی رات ہی بہرام نے اسے ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی، مگر اگلے ہی دن جب وہ سو کر اٹھا تو کمرے کی حالت کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ محترمہ کو اپنا فیوریٹ ڈریس نہیں مل رہا تھا، اور اس چکر میں اس نے پورے کمرے کا حشر بھی بگاڑ دیا تھا۔ وہ اس کی لڑکوں والی عادتوں سے بہت زیادہ عاجز تھا۔ وہ خود لڑکا تھا، مگر پھر بھی اس میں سگڑ عورتوں والی روح تھی، جبکہ محترمہ تو لاؤبالی لڑکوں کی طرح ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ یہ کیا حشر بنایا ہوا تم نے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ یہ بات آپ آہستہ آواز میں بھی کر سکتے ہیں، اس نے اپنی کانوں میں انگلی دیتے ہوئے بے رخی سے کہا۔ ادھر آؤ۔ وہ صوفے پر بیٹھتا اسے اشارے سے اپنی طرف بلاتا بولا، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، اگر تم 2 منٹ کے اندر یہاں پر نہ آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بہرام نے اس کو دھمکی دی تو وہ منہ بڑھاتی ہوئی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا اور وہ سیدھی اس کی گود میں گری تھی۔
ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تھے. مہرما اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بری طرح سے منتشر ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے بہکتے جذبات کو کنٹرول کر گیا. میری ایک بات کان کھول کر سن لو. اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی. وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا تھا. مگر آغا جان نے تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا یہ میرا گھر ہوگا اور میں جیسے چاہے اپنے گھر کو سنواروں. وہ منہ بناتی بولی تو یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے گھر کا نقشہ سنوارنے کے لیے کہا تھا، اس کو بگاڑنے کے لیے نہیں. اٹھو اور کمرے کی صفائی شروع کرو. وہ تحکمانہ لہجے میں بولا. آپ نے تو اس کام کے لیے ملازموں کو بلانا تھا. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ سارے پیسے قبر میں لے کر جائیں گے کیا؟ وہ نچلا ہونٹ لٹکاتی معصومیت سے بولی. تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے. دوبارہ میرے سامنے زبان درازی نہ کرنا، ورنہ یہ زبان کاٹ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا. ساری زندگی دیواروں کے سامنے بیٹھ کر اشارے کرتی رہنا. بہرام دبا دبا چیخا. آپ میری زبان کیوں کاٹیں گے؟ دیواروں کے تو کان ہوتے ہیں، ان کو میری زبان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ دانت پیستے بولی. ویری فنی. مجھے بالکل بھی ہنسی نہیں آئی اور اس کے لیم جوکس پر منہ بنا گیا. میں نے اس کمرے کی صفائی نہیں کرنی ہے. اس کمرے کی صفائی ملازمہ کرے گی. جیسے اس نے بہرام کی گرفت اپنی کمر پر ہلکی ہوتی ہوئی محسوس کی، وہ اس کی گود سے اٹھتی، اس سے دور ہوتی باہر بھاگنے لگی. جب بہرام کی آواز پر اس کے قدم رک گئے. اس کمرے سے قدم باہر مت نکالنا ورنہ، اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا. مگر وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی. بہرام نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روکنے کی کوشش کی تو لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری. آپ نے مجھے دھکا دیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی موجود تھی. اگلے لمحے اس نے کشن اٹھایا تھا اور زور سے بہرام کے سر پر دے مارا تھا. وہ اپنی بیوی کی بچکانہ حرکتوں پر حیران تھا. اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی جب دلہن بنے گی تو شرم و حیا کی وجہ سے نہ تو اس سے ٹھیک طرح سے بات کر پائے گی اور نہ ہی اس کے سامنے آواز اونچی کر پائے گی. مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا. جب سے وہ آئی تھی وہ اس کو مارے ہی چلی جا رہی تھی. کبھی وہ نیند میں اس کو سوتے ہوئے چٹکیاں کاٹتی تھی تو کبھی اس کے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیتی تھی. کبھی وہ اسے کشن سے مارتی تھی تو کبھی رات کے وقت اسے بیڈ سے زمین پر دھکا دے دیتی تھی. اسی وجہ سے آج بھی وہ پوری رات صوفے پر ہی سویا تھا. صبح فجر کے وقت وہ بیڈ پر آ کر لیٹا ہی تھا کہ اسی وقت ہی محترمہ کی آنکھ کھلی تھی. جب اس نے بہرام کو اپنے پہلو میں سوتے ہوئے دیکھا تو غصے سے اپنی دونوں ٹانگوں کی مدد سے سارا زور اس پر لگا کر اسے دھکا دے گئی. وہ بیچارہ پھر سے بیڈ سے زمین پر گر گیا تھا. آج کل وہ اپنے امپورٹنٹ کیس میں الجھا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ کافی زیادہ جھنجھلایا ہوا رہتا تھا اور ادھر محترمہ اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی. اب وہ اسے کشن سے مارے چلے جا رہی تھی. بہرام اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا. میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اطمینان سے یہاں پر بیٹھ جاؤ. اور اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا. دوبارہ اگر تم نے مجھے اس کشن سے مارا تو میں اسی کشن سے ہی تمہارا سانس بند کر دوں گا. قبر ایسی جگہ پر بناؤں گا کہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں پہنچ پائے گا. وہ غصے سے چیخا. آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اگر آپ نے میرے ساتھ زور زبردستی یا زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں دادی جان کو آپ کی شکایت لگا دوں گی. وہ اس کی نقلیں اتارتے ہوئے بولی تھی. اس وقت وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی، مگر اس کا یہ معصوم چہرہ بہرام کے لیے کسی شیطان کے چہرے سے کم نہیں تھا. اس نے کشن اٹھایا اور زور سے مہرما کے سر پر دے مارا تھا. مہرما کو اپنی دنیا گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اگلے چند لمحوں میں اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی. وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. اس کے لہجے میں دکھ بھرا ہوا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا. آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے اپنے سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں پوچھا تھا. بس خبردار جو تم نے ڈرامہ کیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ پھر سے اسی انداز میں بولی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ وہ تازی کوئی پاکستانی فلم دیکھ کر آئی ہے یا پھر انڈین ڈرامے سے اس نے اپنی آنکھوں کو سیکھا ہے. نہیں، میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے تم پر کشن اٹھایا ہے. کیا آپ نے مجھ پر کشن اٹھایا؟ وہ پھر سے بے یقینی والے انداز میں بولی تھی. بس یہ ڈرامے بازی بند کرو، میں جا رہا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے. وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ابھی ایک قدم اس کا واش روم میں تھا اور دوسرا قدم باہر تھا کہ اس کو چیخ کی آواز سنائی دی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچوں کی طرح چیختے ہوئے بیڈ پر اپنی ٹانگیں مار رہی تھی. اس کے ساتھ سارے کشن اٹھا کر زور سے زمین پر پھینک رہی تھی. آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں. میں آپ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کروں گی. میں ساری دنیا کو جا کر یہ بتا دوں گی کہ آپ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی وجہ سے میرے سر میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے.
مجھے لگ رہا ہے میرا سر درد سے پھٹ جائے گا. اگر آپ کی وجہ سے میرے سر میں ٹیومر بن گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی ڈرامے بازی اپنے عروج پر تھی. اسی وقت اس نے دادی جان کا نمبر ڈائل کیا تھا. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی بے اختیار بہرام نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اس کا سر بہرام کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں. تم مجھے جو سزا دو گی مجھے قبول ہے. وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا بولا. جب اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے بہت مزہ آنے لگا تھا. وہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کرتی تھی. پہلے بہرام کو جن ڈراموں سے چڑ ہوتی تھی اب اسے وہی ڈرامے اچھے لگنے لگے تھے. ٹھیک ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی ہی بات مہنگی پڑ جائے. اس نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے جھوٹے آنسوؤں کو صاف کیا تھا. میں اپنی زبان سے نہیں مکرتا. میں ڈی ایس پی بہرام خان ہوں، پٹھان ہوں، اور پٹھان مرد ہو سکتا ہے لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اطمینان سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کے بارے میں وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا. اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اب اس نے محترمہ کو منانا ہے. آپ آج شام مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے اور کل گھر پر میڈ بھی رکھوا کر دیں گے جو یہاں کے کام کیا کرے گی، صفائی وغیرہ سب کچھ وہ کیا کرے گی. محرمہ اپنی بات کہتی بہرام کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی. تو پھر ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے. وہ صفائی کیا کرے گی اور تم کھانا بنایا کرو گی. وہ مسکراتے ہوئے بولا. مگر میں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں بنایا. وہ منہ بنا گئی. تو ابھی بنانا سیکھ لو. خیر مجھے آتا ہے. آج رات آ کر میں تمہیں سب سے پہلے کھانا بنانا سکھاؤں گا. وہ یونیفارم کے بٹن بند کرتا صوفے سے اٹھا. مگر آج تو ہم نے باہر کھانا ہے. وہ فوراً بولی. اور ہاں، مجھے یاد آیا. چلو پھر ٹھیک ہے، تم تیار رہنا اور مجھے بھی یاد کروا دینا. یہ کہہ کر وہ کیپ سر پر رکھتا وہاں سے چلا گیا تھا. وہ پورا دن ہی گھر پر بور ہوتی رہی تھی. پہلے اس نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ بہرام کو برا لگ جائے گا. ویسے بھی بہرام نے اس کو منع کیا ہوا تھا. پھر وہ اپنی ہی سوچ پر حیران ہونے لگی تھی کہ اسے اس شخص کی فکر کیوں ہو رہی تھی. وہ تو ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی، پھر وہ اس شخص کی ٹینشن کیوں لے رہی تھی؟ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس انسان کی ذات میں دلچسپی لے رہی ہوں؟ مجھے تو اس سے پیچھا چھڑوانا تھا. وہ اپنی دل کی بدلتی کیفیت پر حیران تھی. دوسری طرف جویریہ نے حویلی میں ایک نئی پھول جڑی چھوڑی تھی. اس نے سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. وہ دونوں الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں. دراصل ایک دن وہ ان لوگوں کے گھر پر گئی تھی تو اس نے محترمہ کے کپڑے دوسرے کمرے کی الماری میں لٹکے ہوئے دیکھے تھے. جب وہ نئی وہاں پر آئی تھی تو بہرام نے اسے دوسرے کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا کیونکہ اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر سکے. مگر جب تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ خود ہی ایک رات اس کے پاس آئی. مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے وہاں پر جنات موجود ہیں. میں آج کے بعد یہیں پر ہی سوؤں گی. یہ کہہ کر وہ اشتیاق کے ساتھ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی. پھر بعد میں بہرام کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا. وہ بہرام کے ساتھ رہنے تو لگ گئی تھی لیکن ان کا رشتہ نامکمل تھا اور اس نے دوسرے کمرے سے اپنے کپڑے بھی نہیں اٹھائے تھے. جویریہ کو دادی جان نے حویلی میں اسی وجہ سے بھیجا تھا کہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہ دونوں کس طرح سے رہ رہے ہیں. وہ وہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی مگر غلط جاسوسی کر کے گئی تھی. حویلی میں آ کر جب اس نے سب کو یہ بتایا تو دادی جان تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی. اس نے اپنے پوتے کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں جائیداد میں سے اس وقت تک ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی جب تک تم مجھے پوتا نہیں دیتے. بہرام نے اسپیکر پر فون رکھا ہوا تھا. یہ سب کچھ جب محرمہ نے سنا تو اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. اس نے چور نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا تو اسی کو ہی گھورے جا رہا تھا. میں نے جب تمہیں کہا تھا کہ اس کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا لینا تو تم نے اپنے کپڑے کیوں نہیں اٹھائے؟ وہ دبا دبا سا چلایا تھا. وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. مجھے کیا پتا تھا دادی جان اس جویریہ کی بچی کو یہاں پر جاسوسی کے لیے بھیج دیں گے. میں تو اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی. یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تھا تو بہرام اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی. خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی. ہم نے پہلے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرے گا. وہ انگلی اٹھا کر دھمکی امیز انداز میں کہتی بہرام کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی. مجھے لگتا ہے ہمیں اس ایگریمنٹ پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے. اس کے لہجے میں شرارت موجود تھی کیونکہ محترمہ کا چہرہ ایک دم ہی شرم کے مارے لال ہو گیا تھا اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تو وہ بہرام کی نظروں سے کہیں دور چلی جائے. جی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے میرے ساتھ ذرا سی بھی زبردستی کی
تو میں پولیس اسٹیشن جا کر شکایت لگا دوں گی۔ وہ غصے سے بولی، تو پھر مجھے یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ دادی جان کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے تو مجھے 2 مہینے کا وقت بھی دے دیا ہے۔ وہ بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا تھا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں ایسا کرتی ہوں، آپ کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دیتی ہوں۔ پھر آپ، وہ بولتے بولتے رکی تھی جب بہرام نے اسے گھورا تھا۔ بس اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو تم نے ہی بیٹھ کر رونا ہے کہ مجھ پر سوتن لے کر آگے ہو، جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتی تھی اور دوسری طرف وہ بہرام کی زندگی میں کوئی لڑکی برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ راز ڈی ایس پی صاحب پر اس دن آشکار ہوا تھا جب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ریسٹورینٹ گیا تھا اور وہاں پر ایک لڑکی نے بہرام کا نمبر مانگ لیا تھا، اور جب تک وہ گھر آئی تھی تب تک اس لڑکی کی نقل اتارتی آئی تھی۔ کیسے وہ آپ کو کہہ رہی تھی، ایکسکیوز می، کین یو گیو می یور نمبر؟ وہ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ آپ نے اس کو انکار کیوں نہیں کیا؟ صاف صاف کہہ دیتے کہ تمہاری شکل ہے نمبر والی۔ یہ سن کر بہرام نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہیں اتنی جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ بہرام کا دل پوری رفتار سے دھڑکا تھا۔ او ہیلو، جیلسی ہوگی میری جوتی کو، میں بس اسی وجہ سے غصہ ہو رہی ہوں کہ اس وقت آپ میرے ساتھ تھے اور میں نہیں چاہتی کہ جو شخص میرے ساتھ باہر جائے اس کے ساتھ لوگ یوں آ کر کھلے عام فلرٹ کریں۔ جب تک آپ میرے ساتھ موجود ہیں تب تک آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ وہ انگلی اٹھاتی سے وارن کرتی بولی تھی، مجھے اس کی ذات پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ تم تو مجھ پر یوں الزام لگا رہی ہو جیسے میرا ماضی میں اس کے ساتھ کوئی بہت ہی گہرا تعلق رہ چکا ہو۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا پتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا واقعی میں اس کے ساتھ تعلق چلتا رہا ہو۔ وہ اگلے 3 دنوں تک اس کا دماغ کھاتی رہی تھی اور بری طرح سے پک چکا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر پبلک میں آ کر کوئی لڑکی اس سے مدد بھی مانگے گی تب بھی وہ صاف انکار کر دے گا، بلکہ اپنی بیوی کو بولے گا کہ وہ اس لڑکی کی بات سنے اور اس لڑکی کی مدد کرے۔ اس کی بیوی تو واقعی میں سرقدر تھی۔ یہی وجہ تھی حویلی والے اس سے پریشان رہتے تھے۔ اس کی اماں ہر وقت ہی کہتی رہتی تھی کہ تم چند منٹ بات کرتی ہو میری دماغ کی دہی بنا دیتی ہو، اپنے شوہر کا نہ جانے تم کیا حال کرو گی۔ بہرام جب یہ سنتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ لڑکی ایسی کون سی باتیں کرتی ہوں گی۔ اب جب وہ اس پوزیشن میں آیا تو اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی۔ محترمہ کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گڑبڑ چلتی رہتی تھی، اور ابھی دادی کی طرف سے جو پیغام ملا تھا اس کے بعد تو وہ کچھ زیادہ ہی سوچوں میں گم رہنے لگی تھی۔ ہر وقت ہی وہ اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ آخر کون سا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیے بغیر ہی دادی جان کو پوتا مل جائے۔ جب اس نے یہی سوال بہرام سے کیا تو اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تم مجھے ایک بات صاف الفاظ میں بتا دو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، خود اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنے شوہر پر پیار آیا۔ پھر جلدی اس نے اپنے آپ کو باور کروایا تھا کہ اس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اور وہ ایگریمنٹ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ کیا پتا بعد میں جب وہ اسے اجازت دے دے تو بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک تو وہ اوور تھنکنگ بھی بہت زیادہ کرتی تھی، ایک چیز کے بارے میں گھنٹوں تک سوچتی رہتی تھی، اور جب تک اس چیز میں سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں نکالتی تھی تب تک اسے بھی قرار نہیں ملتا تھا۔ بہرام کے ساتھ اس کا جتنا وقت گزرا تھا اس دوران وہ اس کی عادتوں سے اور اس کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا محترمہ کو ہر چیز ہی اوور ایکسپلین کرنی ہوگی ورنہ محترمہ اپنی طرف سے کچھ بھی اندازے لگا لیں گی۔ ابھی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اس سے یہی پوچھ رہا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کا ایک چھوٹا سا بیبی ہو اور وہ تمہاری طرح ہی خوبصورت ہو؟ وہ اسے دو ٹوک بات کرتا بولا، کیونکہ وہ اب خود چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھائے، کیونکہ میں جانتی ہوں بعد میں آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سن کر بہرام کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ تمہارے دماغ میں یہ خیال کیوں آیا؟ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں بچے کی پیدائش کے بعد چھوڑ دوں گا؟ وہ کرخت لہجے میں بولا تھا، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے نا، کچھ مہینوں بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور میں جانتی ہوں آپ اپنی بات کے اور اس ایگریمنٹ کے بہت زیادہ پکے ہیں، اور پھر جب ہم دونوں نے الگ ہی ہونا ہے تو اس رشتے کو آگے لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ تو میرے بغیر رہ لیں گے لیکن میں نہیں رہ سکتی۔ محرمہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ یار تم جانتی ہو ہماری شادی کن حالات میں ہوئی تھی، میں نے جو بھی کہا تھا غصے میں کہا تھا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔
مہرما میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مرتے دم تک محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے، تمہاری ان بچکانہ حرکتوں سے، تمہارے ان ڈرامے بازیوں سے، اور دوسری بات وہ ایک نقلی ایگریمنٹ تھا۔ رکو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ بہرام نے جب اسے کاغذات دکھائے تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو فیک ہے، اس نے بے یقینی سے کہا تھا، یہ تو نقلی ہیں، آپ نے مجھے دھوکا دیا تھا۔ وہ اب اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں بس دیکھنا چاہتا تھا تم کس حد تک اپنے الفاظ پر قائم رہو گی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ پکی نکلی۔ وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا شرارت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ دل کافی حدوں تک اطمینان میں آ گیا تھا۔ بہرام نے اسے ایک بار پھر سے اپنے پاس بٹھایا۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے تمہاری عادتیں بہت زہر لگتی تھی۔ یار وہ پوری بات تو سنو، اس کے گھورنے پر خود صفائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، ماضی میں مجھے تمہاری عادتیں زہر لگتی تھی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی نہ جانے کیوں تمہاری عادتیں مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، تم مجھے میرے دل کی قریب محسوس ہونے لگی، اور تمہارے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تم سے پہلے میری زندگی کتنی بورنگ تھی۔ میں تو ایک روبوٹ بن گیا تھا، تمہارے آنے کے بعد میں نے ہنسنا کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا اظہار محبت کر رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ آپ دادی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ نہیں یار، یہ سب کچھ میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے۔ میں واقعی میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار مہرما صائمہ نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اور فکر مت کرو، میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم کمفرٹیبل نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کی گالوں کو تھپکتا ہوا بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ یہ انسان بہت ہینڈسم تھا، سب دوست یہاں تک کہ کزن بھی اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔ تب تو وہ ناک منہ چڑھا دیتی تھی، لیکن اب اس انسان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ جو اپنی سائڈ پر جا کر لیٹا تو وہ بھی اس کے پاس لیٹ گئی تھی، تھوڑی سی سرکتی ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ دور کھڑکی کے پار موجود چاند ان کے اس ملن پر مسکرا دیا تھا۔